وازواج مطہرہ، جنت جا کے عورتیں ان کو ملے گی پاک دامن، ورضوان من اللہ، اور خوشنودی ہوگی اللہ کی، واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کو۔ بندے کون ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ جو زیادہ کھانا کھاتے ہیں۔ بندے وہ ہیں جو بازاروں میں دوڑتے ہیں۔ الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں ربنا، اے پروردگار ہمارے، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس معاف فرما ہمارے گناہ، وقنا عذاب النار، اور بچائیے ہم کو جہنم کے عذاب سے۔ الصابرین، یہی صبر کرنے والے ہیں۔ صابرین کے معنی دین پر استقامت اختیار کرنے والے، کیونکہ صبر لغت میں کہتے ہیں کف النفس علی المکروہ، ناگفتگی حالت کے لیے تیار ہونا۔ والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، اتباع کرنے والے، فرمانبردار، والمنفقین، خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار کرنے والے سحری کے وقت۔ استغفار کے معنی ہے اللہ سے معافی مانگنا۔ اوقات سب مبارک ہے، لیکن بعض اوقات بہت مبارک ہے۔ فرض نماز کے بعد مختصر جامع دعا، روزہ کے افطار کے وقت دعا، اور رات کے اندھیرے میں سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، تم رات کو اٹھ کے قیام کرو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے تمام بزرگوں کا طریقہ رہا۔ نفحات الانس میں لکھا ہے، عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، 550 اولیاء اللہ کے حالات ہیں، نفحات الانس۔ اب ایران سے شائع ہے، پہلے حیدرآباد دکن سے بھی میرے پاس قلمی نسخہ بھی ہے، اس پر عبد الغفور لاری کے 2 حاشیے ہیں۔ نفحات الانس لحضرات القدس، پاک بزرگوں کے حالات لکھے، 450 کے قریب ہے، 47 خواتین کے حالات لکھے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ اور کامل ولی اپنے زمانے کے رات کو دیکھ رہا تھا کہ آسمان سے ایک رحمتوں کا جرمٹ اتر رہا ہے، سکینہ اتر رہا ہے، اور اس میں آواز لگی اس طرح، آئے ہے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، یہ درختوں کے ہرے پتے عقل مند کی نظر میں، ہر ورکش دفتری معرفت کردگار، ہر پتا درخت کا ایک دفتر ہے اللہ تعالیٰ کے پہچاننے اور اس کی توحید ماننے کا۔ شیخ سعدی کا شعر ہے، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورکش دفتری معرفت کردگار۔ رحمتوں کا جرمٹ نیچے اتر رہا ہے اور چلتا چلا جا رہا ہے، تو وہ بزرگ بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا، تو وہ ایک مکان کے اندر اترنے لگا، تو اس شخص نے بھی کوشش کی اندر جانے کی، تو سحری کا وقت تھا، اور خود شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تہجد پڑھ کر استغفار کر کے یہ شعر پڑھ رہے تھے، تو وہاں سے بھی یہ شعر آ رہا ہے، اور نیچے سعدی خود اپنا شعر پڑھ رہا ہے، برگ درختان سبز در نظری ہوشیار، ہر ورکش دفتری معرفتی کردگار، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت کی دعائیں خوب قبول ہوتی ہیں۔ دلا بسوز کے سوزی تو کارہاں بکنت، دعائیں نیم شب دفع صد بلا بکنت۔ شاعر کہتے اے زخمی دل، راتوں کو اٹھو عبادت کرو، اور سحری کے وقت دعائیں مانگو، کیونکہ اس وقت کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کن کی قبول ہوگی؟ جو توحید کے عقیدے پر قائم ہو۔ شہید اللہ، گواہی دیتے ہیں اللہ،
انہ لا الہ الا ہو. آئے آئے اس صورت میں موضوع صورت سب سے زیادہ ہے. 24 کے قریب مقامات پر دہرایا گیا. 24 مقامات. پہلے تو 4 جگہ تھا کیونکہ یہ رد عیسائیت میں ہے. وہ تازہ مذہب تھا جو بگڑا ہوا تھا. اللہ گواہی دیتے ہیں انہو اس بات کی لا الہ کہ ہے ہی نہیں الہ الخلق، ہے ہی نہیں معبود برحق، ہے ہی نہیں کارساز حاجت روا مشکل کشا الا ہو مگر وہ اکیلا. والملائکۃ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، واولو العلم اور علماء کرام بھی قائما بالقسط قائم رہتے ہیں عقید توحید پر. قسط انصاف یا مراد توحید پوری ڈٹائی کے ساتھ عقید توحید پہ قائم. عقید توحید کیا ہے؟ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ معبود اللہ العزیز الحکیم مگر وہ غالب اور حکمت والے. اس کی 2 ترکیبیں ہیں. ایک تو یہ کہ قائما بالقسط یہ حال واقع ہے اولو العلم سے، اور پھر ظاہر ملائکہ اور سب سے واقع ہو گیا کہ یہ لوگ قائم ہیں، یعنی یہ گواہی مضبوطی کے ساتھ دیتے. یہ نہیں کہ ایک دن توحید اور اگلے دن پھر شرک. دوسری ترکیب اس کی یہ ہے کہ قائما بالقسط حال واقع ہے شہید اللہ سے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ وہی قائم دائم ہے پوری طاقت و توانائی کے ساتھ. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. آیت سے عجیب بات معلوم ہو گئی کہ جو شہادت اللہ دیتے ہیں وہ ملائک بھی دیتے ہیں اور وہ علماء بھی دیتے ہیں. تو علماء کرام کا مقام ملائک کی طرح ہے. روئے زمین کے ملائک بلکہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. طلبہ عزیز یہ بات نوٹ کر لے کہ رب العزت فرد کامل کا تذکرہ کرتے ہیں. وہ علماء جو کاملین ہیں، جو اس قابل ہے کہ سب سے ملائک میں کھڑے ہو. تو ایک بات اور معلوم ہو گئی، وہ یہ کہ اگر عالم ہے لیکن توحید نہیں ہے اس میں، تو قرآن کی اس آیت کے پیش نظر وہ عالم نہیں ہے. تو ایک اور مسئلہ پتہ چلا کہ اگر توحید کے عقیدے پر قائم ہے، اگرچہ اس نے تفسیری علم نہیں پڑھا ہے، تو قرآن کی اس آیت کی نظر میں وہ عالم ہے، وہ اولو العلم ہے. کیوں؟ قائما بالقسط عقید توحید پہ قائم.